نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا۔ پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ وہی حاکم، وہی ظالم، وہی قاتل، وہی منصف۔ وہی حاکم، وہی قاتل، وہی ظالم، وہی منصف۔ مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا۔ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہند سے کو۔ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہند سے کو۔ مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا۔ شکاری پھر وہی ہوں گے، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو اور اسلام کے غیور نوجوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 30 دسمبر ہے، یعنی جو سال چل رہا تھا اس سال کے سب سے آخری مہینے کی 30 تاریخ ہے۔ اس کے کچھ وقتوں کے بعد، ایک دن کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا، یعنی ابھی ایک دن اور باقی ہے، اس کے بعد میں نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تو شاعر نے یہ کہا کہ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہند سے کو، یعنی 2022 میں نمبر 2 کی جگہ نمبر 3 آ جائے گا، 22 کی جگہ 23 ہو جائے گا۔ تو یہ جو لفظ بدل رہے ہیں، جو ہند سے بدل رہے ہیں، ان کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ سال بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، بلکہ اپنے اندر سدھار لانے سے حالات بدلیں گے، اپنے اندر بدلاؤ لانے سے حالات بدلیں گے۔ ہر سال نیا سال شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ ہر سال نیا سال ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک سال جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، اچھی طرح سب لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ لیکن جب بھی نیا سال آتا ہے تو جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے یہ کہا کہ ایک اور اینٹ گر گئی، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ حیات کے معنی ہے زندگی، یعنی زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی۔ انسان کی زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا۔ نادان کہہ رہا ہے نیا سال ہو مبارک، نادان جو ہے وہ نئے سال کی مبارک بات دے رہا ہے، اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں کہ جو سال گزر چکا ہم اس میں وہ کام نہیں کر سکے کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ جو غافل لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر لکھا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت قریب آ چکا، قیامت کا وقت قریب آ چکا، اور جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ابھی قیامت سے انکار کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، قیامت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سال شروع ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے، سوچنے کا مقام ہے، اور یہ بتلانے کے لیے آیا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک سال اور کم ہو چکا ہے، تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ نیا سال ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہمارے اعمال ریکارڈ میں رکھے جا رہے ہیں۔ یہ نیا آنے والا سال ہمیں بتلا رہا ہے کہ موت اچانک آنے والی ہے، موت ہمیں اپنے پنجوں میں پکڑنے والی ہے۔ نیا سال آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن موت وہ ہے کہ جو آئے گی تو پھر ہمیں لے کر ہی جائے گی۔ نیا سال آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ 2023 آ رہا ہے، اس کے بعد بھی 2024 25 پتہ نہیں کب تک یہ ہند سے بدلتے رہیں گے، لیکن ہندسوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے لوگ کم اور زیادہ ہوتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیا سال آ رہا ہے یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام اس کے اندر رکھا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ جو سال گزر چکا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرو اور سوچو کہ پچھلی سال تم کیا کیا نیک کام نہیں کر سکے، اس گزرے ہوئے سال میں تم نے کتنی زکوٰۃ نہیں دی،
یہ کتنے لوگوں کے مال مارے، کتنے لوگوں کے پیسے مارے، کتنے لوگوں کو ٹوپیاں پہنائی اور کتنے لوگوں کو ٹوپے پہنائے، کتنے لوگوں کو دھوکے دیے اور کتنے لوگوں کو دغا بازی سے تم نے ٹھگا۔ یہ آنے والا سال ہمیں بتلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ تم لوگوں کے دل دکھاتے ہو یا لوگوں کے دل خوش کرتے ہو، لوگوں کے دلوں سے تمہارے لیے بد دعا نکلتی ہے یا تمہارے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ آنے والا سال ہمیں بتلا رہا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے پڑھی، بہت مشہور حدیث ہے، بہت زیادہ مشہور حدیث ہے، اور عام طور سے جب وقت کے بارے میں، وقت کی اہمیت کے بارے میں بتلایا جاتا ہے تو اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث بہت مشہور ہے، اور وہ حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی وہ یہ ہے کہ نعمتانی مغبوب فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کثیر من الناس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہیں کثیر من الناس۔ اس کے اندر بتلایا کثیر من الناس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ، کثیر کے معنی ہے زیادہ، بہت سارے، اور ناس کے معنی ہے انسان، یعنی بہت سارے لوگ ان دو چیزوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ چیز وہ ہیں جو بہت سارے لوگوں کو تو نصیب ہی نہیں ہوتی، مگر جن کو نصیب ہوتی ہے تو ان میں سے زیادہ تر لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی نے یہ بتلائی، الصحت والفراغ، کہ تندرستی، صحت و تندرستی اور فرصت کے دن، یہ دو چیزیں ہیں جن کے پاس یہ دو نعمتیں ہیں، انہیں ان نعمتوں کو غنیمت سمجھ کر اور اللہ کا احسان سمجھ کر ان کو اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بتلایا کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تندرستی کی اور صحت کی اہمیت اور اس کی قیمت اس سے معلوم کرو جو بستر پر پڑا ہوا ہے، جو بیمار ہے۔ ہمارے بدن کے جو حصے ہیں، ہماری زبان ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری ناک ہے، اور ہمارے بدن کے ہر حصے کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھو جو ان چیزوں سے محروم ہیں۔ زبان کی اہمیت اس سے پوچھو جو بول نہیں سکتا، کان کی اہمیت اس سے پوچھو جو سن نہیں سکتا، پیٹ کی اہمیت اس سے پوچھو جسے دست لگ رہے ہوں یا جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو۔ پیٹ کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھو۔ ٹانگ کی اہمیت، پیروں کی اہمیت، ہاتھوں کی اہمیت، دماغ کی اہمیت، اور اس کے اندر جو ہمارے عقل بھری ہوئی ہے، جو بھیجا بھرا ہوا ہے، یا جو صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں، ان کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھو جو ان چیزوں سے محروم ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر دماغ ہے تو ہم اپنے دماغ سے دوسروں کا بھلا کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر ہمارے ہاتھ صحیح سالم ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے دوسروں کا بھلا کریں، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اپنے بدن کے کسی بھی حصے سے کسی کا نقصان نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، نہ اپنے دماغ سے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ اپنے دل سے، اور نہ اپنی عقل سے، کسی بھی چیز سے کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ہیں، ان دونوں نعمتوں کے بارے میں زیادہ تر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی نعمت بتلائی صحت و تندرستی۔ اب بہت سارے لوگ اسپتال میں بھرتی ہیں، بہت سارے لوگ گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس علاج کرانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بیمار ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، دوا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھی بھر سکیں۔ ان سے پوچھو کہ صحت و تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اگر صحت کے دن، اگر صحت و تندرستی ہمارے بدن میں ہے تو بیماری آنے سے پہلے اور بڑھاپا آنے سے پہلے ہمیں اچھے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ اور دوسری چیز بتلائی الصحت والفراغ، فرصت کے دن، یعنی ٹائم جس کے پاس ہو اسے اس ٹائم کو اور اس وقت کو اچھے کاموں میں لگا لینا چاہیے، جس کے پاس بھی ٹائم ہو۔ ورنہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کا بھی وقت نہیں ہے، کھانے کا بھی، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت مل جائے
تاکہ ہم 2 روٹی سکون سے کھا لیں، ہمیں کچھ وقت مل جائے تاکہ ہم رات کو آرام سے سو جائیں۔ وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نہیں سو سکتے، کیونکہ ان کے پاس سونے کا وقت نہیں ہے، ان کے پاس آرام کرنے کے لمحات نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آرام کریں مگر ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے پاس وقت ہے ہمیں اس وقت کو غنیمت جان کر اچھے کاموں میں لگا لینا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین اور جتنے بھی نیک اور اچھے لوگ گزرے ہیں، وقت کے بارے میں 2 باتوں کا وہ بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے۔ پہلی چیز نظام الاوقات اور دوسری چیز ہے احتساب الاوقات۔ ان 2 چیزوں کا بہت زیادہ وہ لوگ خیال رکھتے تھے۔ پہلی چیز نظام الاوقات، یعنی ہمارا ٹائم ٹیبل فکس ہونا چاہیے، کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں صبح کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس وقت پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز میں ہمیں مسجد میں پہنچنا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں ہمارے زمانے میں بھی، یعنی میرے بچپن کے زمانے میں، خود میرے والد محترم جب مدرسے میں جاتے تھے بچوں کو پتہ چل جاتا تھا، دادری میں پڑھاتے تھے، اب بھی پڑھاتے ہیں، تو گھڑی میں ٹائم دیکھ کر کے 7 بجنے میں 5 منٹ ہیں، مولانا آنے والے ہیں، 5 منٹ ہیں، بس دیکھا تو وہ آگے۔ یعنی ایسے لوگ میں نے سنے اپنے ان کانوں سے کہ ان کے آنے کے اور جانے کے ٹائم دیکھ کر لوگ اپنی گھڑیاں ملاتے تھے کہ اس وقت میں آ رہے ہیں، بالکل یہی ٹائم ہو رہا ہوگا، ان کے آنے کا وقت صحیح ہے، ہماری گھڑی میں گڑبڑی ہے۔ ایسے لوگ تھے ہماری اس دنیا کے اندر، ہماری اس زندگی میں بھی ایسے لوگ ہم کو ملتے ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ 2 چیزوں کا جس نے دھیان رکھ لیا وہ وقت کی بے برکتی کی شکایت نہیں کر سکتا۔ ایک تو نظام الاوقات اور دوسرا احتساب الاوقات۔ یہ 2 چیزیں میں آپ کو ان 10 منٹ میں بہت اچھی طرح سے سمجھا دوں گا۔ نظام الاوقات کا مطلب ہے ٹائم ٹیبل فکس کرنا، یعنی ہمارے اٹھنے کا ٹائم یہ ہو، ہمارے ناشتے کا ٹائم یہ ہو، ہماری نماز کا ٹائم یہ ہو، اسی طرح سے ہمارے کھانے کا، آنے کا، جانے کا، ہر چیز کا ٹائم فکس ہونا چاہیے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے اپنی زندگی کے اندر کہ ان کا کسی کام کو من کرے یا نہ کرے مگر جب اس کام کا وقت آ گیا تو وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ دن کی بات ہوتی ہے اگر آدمی اس طرح کا اپنا ذہن بنا لے، مزاج بنا لے کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اٹھنا ہی ہے۔ تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، انہیں اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، فجر کی نماز انہیں جماعت سے پڑھنی ہے۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ ہماری ہر چیز کا ٹائم فکس ہو، یہ نہیں کہ بیوی کے پاس پڑے ہیں تو کئی گھنٹے پڑے ہیں کچھ پتہ نہیں، یا موبائل میں لگ گئے تو کتنے گھنٹے موبائل چلنا کچھ پتہ نہیں، یوٹیوب پر لگ گئے تو کتنے گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں کچھ معلوم نہیں، کھانے پر لگ گئے تو گدھے گھوڑوں کی طرح 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے، کتنا ٹائم ہو گیا کچھ پتہ نہیں۔ اس طرح سے نہ ہو بلکہ تمام چیزوں کا ٹائم فکس ہو، اور بلکہ جو لوگ زندگی میں صحیح طرح سے زندگی گزارتے ہیں وہ ٹائم کی بے برکتی کی شکایت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، بزرگان دین تھے، اگر آپ ان کے کھانے پینے کا ٹائم دیکھو گے تو کھانے پینے کے وقت بھی وہ اپنے تمام کام کو وقت پر ہی کرتے ہیں، یعنی 2:15 ہو چکے دسترخوان لگ جانا چاہیے، 2:35 پر دسترخوان اٹھ جانا چاہیے، اس طرح کی چیزیں۔ بلکہ ہمارے رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں اس طرح کے لوگ میں نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے، دسترخوان کیسے اٹھانا چاہیے، دسترخوان اٹھانے کا طریقہ۔ ابھی ہم یعنی پرسوں مجھے حسرت بھائی بیٹے ان کے گھر بھی جانا ہوا اور میں اپنی بہن کے گھر بھی گیا، تو میری اہلیہ مجھ سے یہ بتلا رہی تھی کہ میں تو یہاں واپس آ گیا تھا، میری اہلیہ مجھ سے یہ بتلا رہی تھی کہ جب ہم نے کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد انہوں نے بڑی تمیز سے دسترخوان اٹھایا، دسترخوان پر جو چاول پڑے ہوئے تھے انہیں الگ جگہ پر رکھا، جو بوٹیاں پڑی ہوئی تھی انہیں الگ جگہ پر رکھا، اس طرح سے بتلایا۔ مجھے سن کر بزرگان دین کی، بلکہ ہمارے علماء کرام جو کتابوں کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ دسترخوان اٹھانا بھی ایک گڑ ہے، گڑ
یعنی ایک فن ہے، ایک ہنر ہے۔ آج کے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا لوگوں کو، ہمارے پاس بھی مہمان آتے ہیں تو ہمارے پاس بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، نہ مصلی اٹھانے کی تمیز، نہ دسترخوان اٹھانے کی تمیز، نہ دسترخوان بچھانے کی تمیز، نہ کسی کام کی تمیز، یعنی کسی بھی کام کی تمیز نہیں۔ مصلی کیسے اٹھانا چاہیے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے مصلی ہوتا ہے تو اس طرح سے ملا دیں گے، جبکہ اگر پیروں میں کچھ گندگی ہو، یاد رکھیے یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ کوئی اس طرح سے نہیں، بلکہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر یہ ہم سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر یہ مصلی ہے میرے ہاتھ میں، اب آدمی نے اس طرح سے یہاں پر نماز پڑھی تو یہاں اس کے پیروں میں شاید کچھ گندگی ہو، اب اگر کسی نے نماز کے بعد میں اس طرح سے ملا دیا، یہ گندگی یہاں لگے گی، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ مصلی کو پھر اس طرح سے موڑنا چاہیے تاکہ یہاں کی گندگی یہاں نہ لگے، اس طرح سے موڑ کے اس طرح سے رکھ دو۔ یہ طریقے ہیں زندگی گزارنے کے۔ جو گول دسترخوان ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ عام طور سے کیا کرتے ہیں، جیسے اتنا دسترخوان موڑا ہوا مثال کے طور پہ، اب مہمان نے کھانا کھا لیا تو وہ کیا کریں گے، ادھر سے موڑ دیں گے، دسترخوان ادھر سے بھی گندا ادھر سے بھی گندا، اس کے بارے میں دھیان رکھیں، اس طرح سے موڑیں، اس کے بعد میں اس طرح سے کر دیں، گندا نہیں ہوگا۔ یہ چیز سیکھنے اور سکھانے کی ہے۔ تو میں نے دو چیزیں بتلائی، نظام الاوقات اور احتساب الاوقات، یعنی ٹائم ٹیبل ہمارا متعین ہو، فکس ہو کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے، یہ فکس ہونا چاہیے، متعین ہونا چاہیے کس وقت میں ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ اس میں سے کم 24 گھنٹے میں سے 2-2.5 گھنٹے ہمارے ایسے ہونے چاہیے جنہیں ہم اس کام کے لیے رکھیں کہ باقی کے جو کام ہیں، کیونکہ انسان کی روزانہ کی زندگی میں کچھ اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ آج یہ کام نکل گیا، کل وہ کام نکل گیا، یعنی نئے نئے کام نکلتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں کے لیے 2-2.5 گھنٹے الگ سے فکس ہونے چاہیے۔ جو لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، میرے پاس اس طرح کے لوگ اب بھی آتے ہیں، میں انہیں دیکھ کر سیکھتا ہوں، اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جو خاص طور سے 45 اور 50 سال کی عمر کے لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ میرے پاس میں آتے ہیں، انہیں میں ان کی باریک باریک چیزوں پر دھیان رکھتا ہوں اور انہیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر گھنٹہ ہے، بند پڑا ہے، یہ ٹائم ٹیبل اس کا خراب ہے، اب کیا ہے کئی دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، کچھ نہیں پتا، گھنٹہ خراب ہے تو خراب ہی پڑا ہے۔ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ ان باتوں پر بہت دھیان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا تو گھنٹہ اتار کر الگ رکھ دو ورنہ اس میں سیل ڈالو۔ یہ چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ تو نظام الاوقات اور احتساب الاوقات، یہ دو چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن باتیں بیچ میں بہت ساری آ گئی۔ نظام الاوقات کا مطلب یہ کہ ہماری ہر چیز کا ٹائم فکس ہو، اور احتساب الاوقات کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد رات میں جب ہم سوئیں تو ہمیں پورے دن کا احتساب کرنا چاہیے، حساب لینا چاہیے کہ ہم پورے دن کو، ہمارا جو یہ پورا دن گزرا ہے ہم نے اسے کس طرح سے گزارا، ہم اس کا حساب کریں، احتساب کریں، سوتے وقت اپنا محاسبہ کریں۔ تو یہ دو چیزیں جس کے اندر پیدا ہو گئی وہ وقت کی بے برکتی کی شکایت نہیں کرے گا۔ پہلی چیز ہے نظام الاوقات، یعنی ٹائم ٹیبل فکس کرنا۔ یہ کام ہے صبح کے وقت، صبح اٹھتے ہی کہ بھئی آج مجھے پورے دن یہ کام کرنے ہیں، پورے دن۔ اور احتساب الاوقات کا مطلب ہے رات کو جب بستر پر ہم سوئیں تو رات میں سوتے وقت ہم یہ حساب لگائیں کہ ہمارا آج پورے دن میں کتنا ٹائم موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے میں خرچ ہوا، یا کتنے ہم نے غلط کام کیے، کتنے ہم نے گناہ کے کام کیے۔ ان تمام کاموں سے آدمی پھر آئندہ دن، اگلے دن بچنے کی کوشش کرے۔ تو 2022 جا رہا ہے، 2023 آ رہا ہے، یہ جانے والا سال اور یہ آنے والا سال ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہاری زندگی سے ایک سال کم ہو چکا ہے، اور آنے والا سال 2023 تمہارے لیے موت کا پیغام لے کر آئے یا بیماری کا پیغام لے کر آئے، یا تمہارے لیے بزی ہونے کا پیغام لے کر آئے، یا تمہارے
تمہارے لیے بدنامی کا پیغام لے کر آئے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے آنے والے سال کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ یہ جو آنے والا سال ہے یہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنے، اور اس آنے والے سال میں ہر قسم کی پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، مالی پریشانی سے، جانی پریشانی سے، مالی نقصان سے، جانی نقصان سے، اسی طرح سے ہر طرح کی بدنامی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ زور سے آمین کہیے۔ ہاں، اللہ رب العزت تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ دعا کریں اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب۔